سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح موب لنچنگ کا شکار چوڑی بیچنے والا تسلیم ابھی تک جیل میں بند ہے، ضمانت نہیں ملی۔ یہ کس قسم کا ظلم ہے۔ ودیانجلی یوجنا میں سرکاری غیر سرکاری امداد یافتہ اسکولوں میں RSS کی بھرتی ہو رہی ہے، یعنی تعلیمی نظام پر کیا کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک رپورٹ آئی ہے، وہ رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، پولیس کے لاٹھی سے ایک بچے کی 10 مہینے کے بچے کے انتقال کی خبریں ہیں، تو اویسی نے بھی ملعون و مردود وسیم رضوی کے خلاف معاملہ درج کرنے کی خبریں آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس NV رمن نے کہا ہے کہ فضائی آلودگی سے زیادہ اس وقت TV چینل آلودگی پھیلا رہے ہیں۔ بہت بڑا بیان ہے چیف جسٹس کا۔ وہیں پر آرین کے خلاف ٹویٹ کرنے والے اکاؤنٹس کا سشانت کیس سے کنیکشن ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کرناٹک کے وقف بورڈ کے چیئرمین کے طور پر اس وقت جو ہے BJP کے امیدوار شافی سادی کے چن لیے جانے اور انتخاب میں کامیاب ہونے کے بعد الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ کشمیر سے آ رہی دل دہلا دینے والی کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیا الزام ہے۔ کیرلا سے بھی ایک ویڈیو آئی ہے، بنگلور کے ایک اپارٹمنٹ میں کس طرح آگ لگی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ اس وقت کن علاقوں میں ہمارے فاؤنڈیشن کا کام چل رہا ہے۔ ہم نے صبح کے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی یہ تصاویر آپ کے سامنے رکھی تھی، ابھی بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو اور یہاں کے لوگوں کو آپ سے فائدہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے نیچے نمبر ہے، صرف آپ کو واٹس ایپ میں میسیج کرنا ہے، تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، پھر آپ کی امانت حقداروں تک پہنچانے کی کوششیں ہوں گی۔ آئیے ناظرین گرامی، تنوشری پانڈے کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ کس طرح ایک تو موب لنچنگ کا بھی شکار ہوا اور اس کے بعد پولیس نے اسی کے خلاف معاملہ بھی درج کرایا اور ابھی تک ضمانت بھی نہیں ملی۔ آخر ایک کس قسم کی ظلم ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اتر پردیش کے چوڑی بیچنے والے تسلیم علی کو اندور کے بان گنگا علاقے میں گربچی سے چھیڑخانی کے الزام میں بھیڑ کے ذریعے پٹائی اور مبینہ طور پر مذہب کی وجہ سے نشانہ بنانے کے بعد گرفتاری کے 84 دن گزر چکے ہیں اور 5 بار عدالت میں تاریخیں پڑ چکی ہیں۔ اسے پیٹنے کے ملزم جہاں ضمانت پر باہر ہیں، وہیں ابھی تک علی کی ضمانت پر مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں سماعت تک نہیں ہو سکی ہے۔ الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کی تھی، بچی کے ساتھ چھیڑخانی کی تھی۔ علی کی ضمانت کی درخواست ریاست کے ایک ضلع عدالت نے 1 ستمبر کو مسترد کر دی، جس کے بعد اس نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ وہاں 5 تاریخیں ہونے کے بعد بھی اس کی سنوائی ہونی باقی ہے۔ آخری تاریخ 9 نومبر کو تھی، لیکن اس معاملے کی سماعت نہیں ہوئی، جس کے بعد جج نے خود کو کیس سے الگ کر لیا۔ 4 اور 28 اکتوبر کے درمیان آخری 4 تاریخوں کے دوران کیس ڈائریوں کی عدم دستیابی جیسے طریقہ کار میں تاخیر کی وجہ سے کیس کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ کسی بھی معاملے کی کیس ڈائری پولیس افسران تیار کرتے ہیں، جس میں تمام تفصیلات ہوتی ہیں کہ تفتیش کیسے کی گئی، جیسے کہ تفتیش کس تاریخ کو شروع ہوئی، تفتیش کے حصے کے طور پر کن مقامات کا دورہ کیا گیا۔ کیس ڈائری عدالت کے لیے کسی معاملے کی جانچ یا کارروائی کے بارے میں جاننے کا ایک ذریعہ ہے، حالانکہ ایک ثبوت کے طور پر ناقابل قبول ہے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں علی کی ضمانت پر سماعت کی تاریخیں طریقہ کار میں تاخیر کے جال میں پھنس گئی ہے۔
4 اکتوبر کو پہلی تاریخ کو پروسیکیوٹر نے سماعت ملتوی کرنے کی مانگ کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ 4 دن بعد معاملے کو پھر سے ملتوی کر دیا گیا کیونکہ استغاثہ فریق کا کہنا تھا کہ کیس ڈائری دستیاب نہیں۔ تیسری تاریخ 25 اکتوبر کو سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس بار کاؤنٹر کیس ڈائری دستیاب نہیں۔ 28 اکتوبر چوتھی تاریخ کو بنچ معاملے کی سماعت نہیں کر سکی۔ اس ہفتے کی شروعات میں جج کی جانب سے کیس سے الگ ہونے کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ دیکھیے ناظرین گرامی کس طرح گھسیٹا جاتا ہے، ایک چوڑی بیچنے والے پر اس قدر حملے ہوتے ہیں، اور عدالتیں بھی اس وقت، عدلیہ نظام بھی کس طرح بگڑ چکا ہے اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ کیس سے جج کو خود کو الگ کر لیے جانے کے بعد کس قدر کا دباؤ بنایا گیا ہوگا اور کیا چیزیں سامنے آئی ہوں گی، یہ ساری چیزیں اس وقت یہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت جو ہے بھارت کا عدلیہ نظام ظالموں کی سپورٹ میں تو نہیں کھڑا ہے۔ اس طرح کے تبصرے کرتے ہوئے یہ خبریں پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہیں اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں۔ ناظرین گرامی، کیا تعلیم پر سرکاری ہو یا غیر سرکاری، وہاں RSS اپنی سوچ بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سید خلیق احمد کی ایک رپورٹ کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر سے ٹیلنٹ لانے کے بہانے مرکزی حکومت نے سرکاری محکموں میں لٹرل انٹری شروع کر دی ہے۔ اس اسکیم کو شروع کرنے کے بعد نریندر مودی حکومت قومی اور ریاستی سطح پر سرکاری اور غیر سرکاری یا سرکاری امداد یافتہ اسکولوں میں سیوم سیوک کو بھرنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی کہ RSS کے کارکنان۔ اسکیم کے تحت تعلیمی اور تعلیم سے وابستہ کاموں کی ذمہ داری نجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت لوگوں کو دی جا رہی ہے، اور اسکول ڈیولپمنٹ کے لیے اسپانسرشپ حاصل کرنے کے لیے نجی لوگوں اور تنظیموں کو جوڑا جا رہا ہے۔ اسکولی تعلیم میں بہتری اور مضبوطی کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی نظر میں منصوبہ بہت سودمند معلوم ہوتا ہے، لیکن ماہرین تعلیم، اکیڈمک اور دانشور مودی حکومت کے ساتھ اپنے ماضی کے تجربے کی بنیاد پر اس اسکیم پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ چونکہ سیوم سیوک اور کفیلوں کو منتخب کرنے کا واحد حق اسکول کے عہدیداروں کے پاس ہوگا، بالآخر لبرل ماہرین تعلیم کو شبہ ہے کہ خاص نظریے کے لوگوں کی سرکاری اور سرکاری امداد یافتہ اسکولوں میں بھرمار ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے، اسکولوں میں کیا کچھ پڑھایا جا سکتا ہے، کس طرح کے نظریات یہاں پہ تھوپے جا سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان دانشوروں کا خیال ہے کہ اسکیم کے تحت لائے جانے والے سیوم سیوک اسکولی طلباء اور نوعمر بچوں کے دماغ کو پروپیگنڈے سے متاثر سیاست اور مذہبی نظریات سے بھر دیں گے، جس سے ملک میں اکثریتی بنیاد پرستی اور مذہبی شدت پسند و مذہبی جنونیت کو مزید تقویت مل سکتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طریقہ کار سے آپ کے تعلیم میں، آپ کے نصاب تعلیم میں، آپ کے نظام میں، آپ کی اسکول کے سسٹم میں اور آپ کے بچوں کے ذہن میں لوگوں کو اور ان کی ذہنیت کو بھرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس رپورٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، کشمیر لے چلتا۔ کشمیر میں کل سے کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے کل بھی رکھی تھی۔ آج کا یہ منظر، یہ تصویریں دیکھ لیجئے کہ جو ہے جن لوگوں کو یہاں کی فوج نے دہشت گرد کا تعاون کرنے کا الزام لگا کر کے مڑ بھیڑ میں مارنے کا دعویٰ کر رہی ہے، ان کے اہل خانہ نے کیا دعویٰ کر رہے ہیں آج احتجاج کرتے ہوئے۔ اس ویڈیو سے، 2 ویڈیو سے آپ سمجھ سکتے ہیں کشمیر کی پوری صورتحال کو، اور یہاں کے فوجیوں پر یہاں کے مقامی لوگ کس طرح کا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس پر مجھے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا، لیکن اس وقت سوشل میڈیا میں اور یہاں کے مقامی میڈیا کے حوالے سے اور بہت سارے ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں نے کشمیر اور دیگر علاقوں سے جن ویڈیوز کو شیئر کی ہیں، وہی چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سنیں اور محسوس کریں کہ زمینی سطح پر اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے جموں کشمیر میں۔ ہم نے کیا کیا اس کو؟ 130 کروڑ لوگوں کو چیلنج ہے کہ دیکھیے کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ کیا اس سے کوئی اسٹیبلٹی آئے گی؟ ابھی اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، کیا اس سے اسٹیبلٹی آئے گی؟ کشمیر میں کیا عمل آئے گا؟
आप ये देखिए क्या जुल्म हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ। इस बच्चे को कहाँ से बात लाएंगे? ये जो हमारी बहन निकाल रही है, मेरा बेटा मर गया, वो मेरा जवाई नहीं, वो मेरा बेटा था, आप समझ लो, वो मेरा बेटा था, वो मेरा बेटा था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक दलित किसान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली 10 महीने की एक बच्चे को पुलिस लाठीचार्ज में जो है उसके जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं, और ये अफसोसनाक और दर्दनाक हादिसा पेश आया है मध्य प्रदेश के नरवार तहसील के एक देहात रामनगर के गड़ाई में। यहाँ पर एक देहात में नाले में पानी बह कर के आ रहा था, तो उस पर जो चीज़ें तामीर की जाती हैं उसको लेकर के झगड़े हुए, लफ्ज़ी झड़प हुई। तो इस दरमियान में कुछ ग्रुपों के दरमियान में मुठभेड़ हुई, तो इस दरमियान में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। तो इस दरमियान में 10 महीने के बच्चे को लाठी चार्ज का ज़ख़म लगा, उसको वार लगा, और उसी की वजह से बच्चे का इंतकाल भी हो गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है किस कदर बताया जा रहा है कि इस लाठी चार्ज में कई सारी ख़वातीन भी ज़ख्मी हुई हैं, कई बच्चे ज़ख्मी हुए जिनको हॉस्पिटल में जो है एडमिट किया गया है इलाज के लिए। इसी दरमियान में इस 10 महीने के बच्चे का इंतकाल हुआ है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश की पुलिस को जालिम करार देते हुए कहा जा रहा है कि एक तो दलित के पर जुल्म व सितम की ये इंतहा, और फिर क्या बड़ी कॉलोनियों में जो अपने आप को बड़े समाज माने जाते हैं वहाँ पर इस तरह की कोई मुठभेड़ होती तो क्या पुलिस क्या इसी तरह से जुल्म व सितम करती? आखिर ये किस किस्म का जुल्म व सितम है? कहते हुए इस खबर को भी मध्य प्रदेश पुलिस के जुल्म के साथ जोड़ करके सोशल मीडिया में वायरल की गई है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, हर तरफ जुल्म व सितम ही है, जुल्म व सितम ही है। क्या खबरें सुनाई जाए और कहाँ, जबकि ये खबरें मंजर आम पर नहीं लाई जाती। मीडिया ये ज़मीनी सतह की जुल्म व सितम की कहानी या वहाँ के हक़ाइक़ आपको दिखा नहीं रहा है। कहीं कहीं कुछ अखबारात इसको जगह दे देते हैं, जहाँ से हम इसको आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, टीवी चैनलों में, टीवी डिबेट में जो कुछ हो रहा है वो तो जग ज़ाहिर है और इसके ख़िलाफ़ हर कोई बोलता है। लेकिन चीफ़ जस्टिस जब इसको फ़िज़ाई आलूदगी से भी ख़तरनाक कहें तो जाहिर सी बात है कि वो ख़बर सुर्ख़ी बनाएगी ही। कौमी राजधानी में फैली हुई आलूदगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बुध के रोज़ एक मरतबा फिर समाअत हुई। एनसीआर में आलूदगी के ताल्लुक़ से समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एन.वी. रमणा ने कहा कि टीवी चैनल पर बहस सबसे ज़्यादा आलूदगी फैला रहे हैं। हर किसी का अपना एजेंडा है और ऐसी बहसों के लिए बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत ने अदालत उज़्मा में हलफनामा दायर करके इत्तला दी है कि इसके लिए अपने मुलाज़मीन को वर्क फ्राम होम मोड पर भेजना मुमकिन नहीं होगा। मरकज़ी हुकूमत ने अपने 392 सफ़हात पर मुश्तमिल हलफनामे में बताया है कि कोरोना के सबब पहले ही कामकाज मुतासिर है, जिससे मुल्क पर काफ़ी असर पड़ा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, फ़िज़ाई आलूदगी को लेकर की सुनवाई हो रही थी। उसी सुनवाई के दरमियान में डिबेट को चैनल में होने वाले उसे बहुत ही ख़तरनाक करार दिया है चीफ़ जस्टिस ने, जिसके चलते ये फ़ैसला और ये फरमान और उनकी बात जो है सुर्ख़ी बन गई। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं ओवैसी की, जिन्होंने इस वक्त जो है मलऊन व मरदूद वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर दिया है। जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं, कल भी हमने इसकी तफसीलात रखी थी। ये साबिक शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, वसीम रिजवी मलऊन है। उसको ना वसीम से पुकारा जाना चाहिए, ना रिजवी से पुकारा जाना चाहिए। इस नाम से अगर उसको पुकारा जाता है तो इन नामों की भी जो है बेहुरमती हो जाएगी, इसलिए कि ये शख्स इस वक्त मलऊन और मरदूद और ख़ुद के मुर्तद होने का ऐलान भी कर चुका है। और हाल ही में जो किताब उसने मंजर आम पर लाया है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस कदर बेहूदगी और गुस्ताखी की है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसके चलते इस वक्त पूरे आलम में जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते वहाँ पर गुस्सा पाया जा रहा है। इसी के चलते ओवैसी ने भी इस किताब के ख़िलाफ़ और
اس ملعون کے خلاف جو ہے معاملہ درج کیا ہے، جس کی تصویر سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، ریاست کرناٹک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی وقف بورڈ کے چیئرمین شپ میں بی جے پی کی جانب سے امیدوار بنا اور امیدوار بننے کے بعد جیت بھی حاصل کی ہے۔ جی ہاں، آج کل شافی سعدی کرناٹک میں اس وقت تھوڑی بہت سرخیوں میں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شافی سعدی نے وقف بورڈ کا چیئرمین بننے کے لیے جس پارٹی کی جانب سے امیدواری ظاہر کی تھی وہ بی جے پی ہے، اور اس سے پہلے بھی ان پر الگ الگ طرح کے لوگ الزامات لگاتے رہے ہیں کہ یہ بی جے پی کے خاص ہیں، اور اعلان اس کا اظہار تو نہیں کرتے، لیکن ان کا تعلق جو ہے بی جے پی سے ہے۔ اسی کے چلتے اب ان کی جیت بھی درج ہو چکی ہے، اور وہ کرناٹک کے چیئرمین بھی بن چکے ہیں، اور چیئرمین بننے کے بعد انہوں نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے ہیں۔ بلکہ اس سلسلے میں جو اقلیتی وقف کھاتے کی وزیر ہے ششی کلا جوڑلے، انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں کہا کہ جو شافی سعدی جو ہے وہ ہمارے پارٹی سے امیدوار بن کر کے آئے اور وہ چن لیے گئے، ان کا انتخاب بھی ہو چکا ہے، جیت درج کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وقف بورڈ میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوں گے۔ ہماری جو یہ حکومت ہے، اس سلسلے میں ہماری پارٹی کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وقف بورڈ کے تمام مسائل کو حل کیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ایک بیان بھی جاری کیا ہے۔ مختلف لیڈران بھی اس وقت جو ہے جن کا تعلق بی جے پی سے ہے، شافی سعدی کی جو ہے صدر بننے پر ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کرناٹک میں وقف بورڈ کے مسائل کو حل کرنے کی جانب توجہ دلانے کی بات کہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چیئرمین تو بنتے رہتے ہیں وقف بورڈ میں، ابھی تک کرناٹک میں جو ہے بہت زیادہ اس میں سیاست چلتی ہے، آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں، اور اس چیئرمین کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہم لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں، اور ہم نے قریب سے دیکھا بھی ہے اس طرح کے الیکشنز کو کہ کیا ہوتا ہے اندرونی سطح پر، اور اس کے بعد کس طرح اس سے جو ہے استحصال بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ بی جے پی کی بھی حکومت ہے اور بی جے پی کی ہی امیدوار چن کر کے آئے ہیں، تو شافی سعدی اپنے وعدے کے مطابق کہاں تک وقف بورڈ کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر تمام ریاستوں کی طرح یہاں بھی جس طرح زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں عام عوام کے بھی، اور خود جو ہے وقف سے تعلق رکھنے والے کئی لیڈران کی بھی اس سلسلے میں بہت ساری بدعنوانیاں سامنے آتی ہیں، کارکنان کی بدعنوانیاں سامنے آتی ہیں، ذمہ داران کی جو ہے بدعنوانیاں سامنے آتی ہیں، کیا ان تمام چیزوں کو حل کرتے ہیں یا کریں گے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے اس وقت کرناٹک میں، بالخصوص وقف بورڈ میں، اس لیے کہ ہزاروں ایکڑ زمین ابھی بھی جو ہے جس پر قبضہ ہو چکا ہے پورے، اس میں اگر نظر دوڑائی جائے تو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی شافی سعدی صاحب سے ملاقات بھی ہوگی تو انشاءاللہ ان سے سلسلے میں سوالات بھی ہوں گے سیدھی بات کی جانب سے۔ بہرکیف اب وہ چن کر کے آئے ہیں تو ان کے لیے ہم نیک تمنائیں ضرور ظاہر کریں گے۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں جو اس وقت کیرلا سے آ رہی ہے۔ ملا پورم ضلع میں ایک مسجد کے سامنے مسلمان احتجاج کر رہے تھے اور خواتین بالخصوص اس میں حصہ لے رہی تھیں، تو اسی درمیان میں شبری ملا ایپا جانے والا ایک شخص جس کو جو ہے سوامی کہا جاتا ہے یہاں کی زبان میں، وہ بیچ میں آیا تو کس طرح ان کو راستہ دیا جاتا ہے، ایک شخص کو پورا احتجاج روک کر کے یہ کہتے ہوئے جو ہے باقاعدہ خواتین کو روکا جاتا ہے اور اس کو راستہ دینے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ ویڈیو کسی نے جو ہے یہاں کا ہندو بھائی اس کو بنا لیتا ہے اور پھر وہ اس کو شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں کہتا ہے کہ یہ کیرلا ہے، یہ ساؤتھ انڈیا ہے، یہاں پر تمام دھرموں کو اسی طرح عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیا یہ منظر ہمیں یو پی بہار یا ہندی بیلٹ میں دیکھنے کو ملے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس تصویر کو شیئر کرنے کی، اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ایک اور بنگلورو سے خبر آئی ہے، یہ ویڈیو آئی ہے وسندھرا لے آؤٹ، یہاں پر ایک اپارٹمنٹ میں اچانک آگ لگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 فلیٹ میں آگ لگنے کا منظر بہت بھیانک تھا، لیکن کسی بھی طرح سے جو ہے یہاں پر جانی نقصان کی خبر نہیں آئی، البتہ جو ہے گھر میں موجود سارا سامان جل کر کے خاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایکسپریس بنگلورو کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے، اور بنگلورو سٹی پولیس کو بھی یہ ویڈیو ٹیگ کی گئی تھی جہاں سے لے کر کے آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، خلا میں ایک بہت بڑا حادثہ ٹلنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے خلائی ریسرچ سینٹر اسرو کی جانب سے۔ جی ہاں، ہندوستانی خلائی ریسرچ سینٹر اسرو کو خلا میں ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔
حالانکہ وقت رہتے اس مسئلے کا حل نکال لیا گیا ہے اور خلا میں ایک حادثہ ہونے سے بچ گیا۔ اسرو نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنے خلائی مشن میں پہلی بار چندرائن 2 آربیٹر اور US لونر کنیشنز آربیٹرو LRO کے درمیان ٹکراؤ سے بچنے کے لیے حال ہی میں ایک ٹال مٹول ترکیب استعمال کی گئی تھی۔ اسرو کے مطابق چندرائن 2 آربیٹر اور نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریٹر ناسا کے LRO کے 20 اکتوبر 2021 کے لونرناتھ پول کے پاس ایک دوسرے کے بہت قریب آنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور اسرو اور ناسا کی جیٹ پروپیشن لیبارٹری JPL کی رائے شماری سے پتہ چلا ہے کہ دو خلائی طیارے کے درمیان ریڈیل الگاؤ 100 میٹر سے کم ہوگا اور قریبی زاویہ دوری 20 اکتوبر 2021 کو ہندوستانی وقت کے مطابق 11:15 صرف 3 کلومیٹر ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اور بھی مزید قریب چلے جاتے تو وہاں پر دونوں کا جو ہے ٹکراؤ ہوتا، اور یہ اس کے لیے جو ہے نہ صرف وہاں پر بلکہ یہ دیگر چیزوں کے لیے بھی بہت بڑا جو ہے یہ نقصان کا اندیشہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کو جو ہے وقت سے پہلے ہی بچا لیا گیا ٹکراؤ سے، یہ کہتے ہوئے اسرو نے دعویٰ کیا ہے، اور یہ خبر اس وقت سرخیوں میں آ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔